بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت 129۔ اب یہ آیت ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہی ہے آج کی جنریشن سے، یعنی کہ یہ آیت میرے لیے ہے، یہ آیت آپ کے لیے ہے۔ اس آیت میں آپ کی اور میری ہدایت کا انتظام کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک ربط ہے۔ آخر میں اس آیت میں بتایا ہدایت کا انتظام بھی کرنا ہے میری جنریشن کے لیے، اس ایک نیشن کے لیے، امتاً مسلمتاً، جو ایک گروپ ڈیمانڈ کیا تھا حضرت ابراہیم نے، اس گروپ ڈیمانڈ کرنے کے بعد ان کو عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے کہا، عبادت کا علم بھی ہو۔ اب عبادت کے علم کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے، تو سیکوینشل دعا ہے حضرت ابراہیم کی جینیسنس کی۔ اب وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ میری جو امت ہوگی جس نے اسلام قبول کیا، ان کے بچوں کو بھی اسلام قبول کروانا، کام کی قبولیت بھی فرمائی، پھر توبہ کی بھی درخواست کی، پھر عبادت کے طریقے ڈیمانڈ کیے، پھر علم کی دعا کی کہ بچوں کو علم بھی ہو۔ اس کے بعد اینڈ میں اولاد کو، جنریشن کو، آپ کو اور مجھے ہدایت کا انتظام کر دیجیے گا میرا۔ اور سب سے جو اہم بات اس کے اندر جو نوٹیسیبل ہے، فیہم رسولا، انہیں کے اندر ہی سے، یعنی کہ ریزڈ امنگ دیم، اپوائنٹڈ، پکڈ فرام دیم، ہی شوڈ بی فرام دیٹ، یعنی کہ بعث انہی لوگوں کے اندر سے ہو۔ اب یہ میتھڈولوجی ہے دعویٰ کی، دعوت اور تبلیغ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر آپ کی اور میرے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ جو میرا پیغام سنے وہ آگے پہنچا دے۔ اس میں کیا ہے؟ ڈوز اور ڈونٹس۔ ڈوز اور ڈونٹس کہاں سے آئیں گے؟ علم سے آئیں گے۔ علم دینے والا کون تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کو اور مجھے علم دے کے گئے ہیں۔ اب ہمارے پاس جب تک دعویٰ کی میتھڈولوجی نہیں ہوگی تو ہم اس کو ویسے پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے اس آیت کے ذریعے سے جو کہ دعا کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بخاری مسلم میں کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، اور یہ وہی آیت ہے جس میں یہ دعا مانگ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان کو مبعوث فرما انہی لوگوں میں سے، یعنی کہ جو اس علاقے کے لوگ ہوں۔ آڈینس آف دا پروفٹ شوڈ بی امنگ دیم، جو پہلی آڈینس ہوتی ہے پروفٹ کی وہ انہی لوگوں میں سے ہوتی ہے، دیئر اون پیپل جو اس کی اسٹریٹجی کو سمجھ سکیں۔ افیکٹونیس آف میسیج بھی یہیں سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور بیریئر کیا ہوتے ہیں نالج کو ٹرانسفر کرنے کے؟ دو ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر وہ جو میسنجر ہے اسی علاقے سے نہ ہو تو ایلین میسیج کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، یعنی کہ میسیج ایلین ہو جاتا ہے۔ ایک اور لینگویج سے میسیج آ رہا ہے تو میسیج اٹ سیلف از اے ایلین، یعنی کہ میسیج اٹ سیلف نوٹ نوئنگیبل، لینگویج نہیں۔ اب یہاں دیکھیں قرآن پاک کی لینگویج جب تک ہمیں پتہ نہ ہوگی، جب تک ہم اس کو انفارمڈ، یعنی کہ اس کے لفظوں کو مطلب نہیں سمجھیں گے، میسیج ہم سے کنوے ہی نہیں ہوگا۔ تو آج کی امت مسلمہ کا مسئلہ ہی یہی ہے، کیونکہ وہ لینگویج ہی ان کے لیے ایلین ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مبعوث کیے گئے ان کی لینگویج بھی عربک تھی، اور وہ خود بھی عربین تھے، ان کے کلچر کو بھی سمجھتے تھے۔ دوسرا سائیکالوجی ہوتی ہے، اگر ڈفرینٹ علاقے کے لوگ ہوں، سیم نہ ہوں، تو ان کی سائیکالوجی میں ہوتا ہے کہ ہم ان سے برتر ہیں، یا اس کی سائیکالوجی میں ہوگا یہ ہم سے برتر ہے، یعنی کہ ہماری ٹریڈیشن زیادہ بہتر ہے اور میسنجر کی ٹریڈیشن شاید زیادہ بہتر نہیں ہے، یا میسنجر یہ انڈرسٹینڈ میسنجر کے لیے کر لیں کہ میسنجر کی کیونکہ ٹریڈیشن زیادہ بہتر ہے اور ہماری کم ہے تو ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک سائیکالوجی ہے انسان کی جو وہ سمجھتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جینیسنس یہاں سے سمجھ لیجئے کہ وہ سائیکالوجیکلی لوگوں کو ٹریٹ کرنا جانتے ہیں، انسان کی کیمسٹری کو جانتے ہیں، سائیکالوجی کو جانتے ہیں، اور ضروریات کو جانتے ہیں۔ ایز اے پرفیکٹ لیڈر ہی از دا پرفیکٹ لیڈر۔ انہوں نے کس طرح سے اپنے لیے، اپنے امیڈیٹ جنریشن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، اپنے اور بیٹوں کے لیے، اور پھر جنریشن در جنریشن دعا کی کہ میری جنریشن کو ایٹ لیسٹ اینڈ تک ثابت قدم رکھنا، اور ساتھ میری ایک امت رکھنا، اور میری ہی اولاد میں سے ایک نبی بھیج دینا جو ان کو تعلیم دے گا۔ اب آخرت میں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، حضرت وسلم اپنی کثرت امت پر فخر کریں گے، کیونکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ بہت سے نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی ایک ہوگا یا کوئی دو امتی ہوں گے، کسی کے پاس کچھ ہوں گے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ملینز میں ہوں گے، اور آپ کو اور میرا کام یہ ہے کہ ان کو اور بھی ایکسیڈ کریں، اور بھی ڈیمانڈ زیادہ کریں ان کی۔ اب یہ تو ہو گیا شوڈ بی امنگ دیم وٹ ہی شوڈ ڈو۔ اب وہ جو پیسنجر آئے گا، مبعوث فرمایا جائے گا، وہ کریں گے کیا؟ یتلو علیہم آیاتکا، وہ تلا یتلو تلاوت سے ہے۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ریڈ اینڈ فالو۔ ایک تو ریڈ کرنا، جو بک میں لکھا ہوا ہے اس کو ایز اٹ از ریڈ کرنا، اور پھر اس جو ریڈ کرنے کے بعد اس کو فالو بھی کرنا، پرفارم بھی کرنا۔ تو تلا یتلو تلاوت کرے گا، پرفارم کر کے دکھائے گا۔ اچھا، ریڈ اور اسپیک میں فرق ہوتا ہے۔ اسپیک وہ جو میں آپ کو جنرلی بتا رہی ہوں، بات کر رہی ہوں۔ اگر میں اس کو ریڈ کرتی ہوں یتلو علیہم آیاتکا، تو یہ میں ریڈ کر رہی ہوں، تو ریڈ کر کے دکھانی ہے۔ ہی ریڈس دا آیت آف دیم،
آیت اون دیم، ان کے اوپر وہ آیت ریڈ کرے گا. کون سی آیت؟ یو شوڈ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات اتاری ہیں ان کو ریڈ کر کے سنائے گا. نیکسٹ کیا ہوگا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کیا دے گا؟ تعلیم، حکمت کی تعلیم دے گا. علّمَ یعلم تعلیم سے ہے. ٹیچ دیم بک، ان کو ٹیچ بھی کرے گا. یعنی کہ ٹیچ بک میں کیا ہوتے ہیں؟ لاز ہوتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں. تو ہر ڈوز اینڈ ڈونٹس کو، حکمت کے احکامات کو، حالات کو، سب کو تعلیم دے گا. تعلیم کا پروسیس ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ گریجولی چلتا ہے. اور علامہ یعلم سم تھنگ دیٹ ٹیکس ٹائم ٹو لرن. اب تعلیم کیسے ہوگی؟ ہم چیز کو پڑھتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، پھر ریویو کرتے ہیں، اس کا ٹیسٹ دیتے ہیں. پھر ایک ٹیچر وہ ہمیں جنرل نالج کرتا رہتا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں ٹیسٹ دینا ہوتا ہے. ادروائز جو امیڈیٹ بات سمجھ میں آئے تو اس کے لیے علامہ یا اخبار کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربک میں. ناٹ اونلی ریڈ ٹیل دا لاز بٹ آلسو ٹیچ دیم. say the doings and perform the doings and gradually teach them. ٹیچ کرتا رہے گا. یو ہیو ٹو ٹیک ٹائم ٹو ریمین ٹیچنگ، یعنی کہ آپ کو ریویو کرنا پڑے گا، ٹائم لینا پڑے گا اس کے لیے جو چیزیں آئی ہیں. ٹھیک ہے، آگے یہ تربیہ کا ایک امپیکٹ ہے. ہی ول ٹیچ دا لاز، ٹیچ دیم وشڈم. اور کیا؟ والحکمہ. وشڈم کیا ہوتا ہے؟ وشڈم از ناٹ دا تھنگ یو ٹیچ. کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم ٹیچ کر سکیں. ٹیل سم ون، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم حکمت کسی کو بتا دیں. یہ ہے بکس اور نالج اور ایکسپیرینس کا مکسچر از دا وشڈم. اٹ آلسو ٹیک ٹائم ٹو لوڈ ان مین، یعنی کہ ہمارے اندر لوڈ ہونے میں یہ ایک ٹائم لگاتا ہے. ایک ٹائم ہم ایک چیز کو لگاتے رہیں تو پھر ہم اس کو لرن کر لیتے ہیں، اس کی حکمت کو سمجھ لیتے ہیں بہت سی بکس ریڈ کرنے کے بعد، تو تجربوں سے گزرنے کے بعد. یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو کوئکلی آپ پرفارم، یعنی کہ اور نیکسٹ کیا ڈیمانڈ کی؟ وَيُزَكِّيهِمْ، پیوریفائی کرے گا ان کو. ٹو ریمین ریٹین ریموو امپیورٹیز نکال دے گا. کون کون سی امپیورٹیز؟ فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی. ریڈنگ دا آیت، اسپریڈنگ دا میسج، لرن فار اے لانگ ٹائم، کافی ٹائم تک ان کو لرن بھی کراتا رہے گا. اور یو ول ٹیچ وشڈم آلسو فرام دیٹ میسنجر. ٹھیک ہے، انٹلیکچوئل اور اسپرچوئل، یعنی کریکٹر کی صفائی ہوگی، کلینزنگ ہوگی. جو ہم رانگ تھنگس پہ، غلط چیزوں پہ بلیو کر لیتے ہیں، ان کے بلیف سسٹم کو بہتر کرے گا، ان کے فیتھ کو بہتر کرے گا پیغمبر رسول، اور ان کے کریکٹر کو لوگوں کے بہتر کرے گا، کلین کرے گا. اور ڈیلنگ، جو ہم عام طور پہ لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، ہماری ڈیلنگ کو، ہماری واک کو، ہماری ایجوکیشن کو، ہماری ایجوکیشنل ویلیوز کو. دا پروسیس آف پیورٹی، یو ہیو اتھارٹی ٹو ڈوئنگ دیٹ سیکوینشل. سورۃ آل عمران میں اور پھر سورۃ الجمعہ میں